حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رجب کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ، ان دو مہینوں کے درمیان میں ایک مہینہ ہے شعبان المعظم کا۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے کی شان سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اکثر لوگ شعبان کی شان سے غافل رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمالوں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے آگے یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ جس حال میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے شعبان المعظم کے مہینے کی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکیاں تقسیم کرتے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو بالکل جلا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک شعبان کی فضیلت اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی، اور دوسرا رمضان المبارک کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ دیا ہے۔ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کہ جس میرے امتی نے شعبان المعظم کے مہینے کی تعظیم کی، گویا کہ اس نے میری تعظیم کی۔ اور یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری تعظیم کی، قیامت کے دن میں اس انسان کے لیے ذخیرہ بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا امتی ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ذخیرہ بن جائیں، اور قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سفارش کرے اللہ تعالیٰ سے۔ کون یہ مسلمان نہیں چاہتا؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور شعبان المعظم کے مہینے کی شان کو اور اس کی فضیلت کو جاننا ہوگا، اور شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ جب ہمیں رمضان کا مہینہ ملے گا تو ہمیں عبادت کرنے میں، روزے رکھنے میں، تہجد پڑھنے میں اور نوافل کو ادا کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے شعبان کی یوں بیان فرمایا کہ جو شخص ایماندار ہو، ایمان کی حالت میں شعبان کے مہینے میں اگر ایک روزہ رکھے، شعبان کے مہینے میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور یوں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے پھر جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان سے پہلے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں امت کو۔ کتنی بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر نیکی کر لے اخلاص کے ساتھ تو پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں، الحمدللہ یہ ہے کہ ان امتیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو عمل ہے وہ دگنا ہے، اضافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں سے گزر ہوا، اور ایک جگہ دیکھا کہ ان کو گنبد نظر آیا بڑا حسین و جمیل۔ تو اس گنبد کو دیکھتے رہے بڑے تعجب کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے روح اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس گنبد کے دروازے کو کھول دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ اس گنبد کے دروازے کو کھول دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنبد کے دروازے کو کھول دیا۔ اندر ایک نیک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ جس واقعے کا مفہوم یہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ شخص کتنے عرصے سے یہاں عبادت کر رہا ہے، یہ کھاتا پیتا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گنبد میں وہ جو شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ انگوروں کی بیل ہے اور ساتھ میں چشمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے فلاں شخص، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ اے روح اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ تعالیٰ کی 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ مجھے بھوک لگتی ہے تو میں تازے انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو میں چشمے سے اپنا پیٹ سیراب کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس بندے سے زیادہ تو کوئی نیک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے روح اللہ،
آخری امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر میرے محبوب کی امت میں سے کسی امتی نے اگر نصف شعبان میں اگر نوافل ادا کیے تو اس میرے محبوب کی امت کے 2 رکعت نفل پڑھنا اس 400 سال آدمی کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے اللہ تعالیٰ کے، فرمایا کہ کاش کہ میں بھی اس محبوب کی امت میں پیدا ہوتا۔